الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات سبھی بلند صلوات پڑھیں محمد والے محمد سامعین کرام حضرات گرامی قدر سورہ مبارکہ آل عمران تیسرا سورہ قرآن مجید کا اس آیہ کریمہ میں رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین یہ ایک واضح فیصلہ سنا رہا ہے غیر اسلام کو دین سمجھے گا تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے. ڈسٹرب نہ کریں، ایک ہی طرح رکھیں بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ آیت میں دوسری شب ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں. اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کچھ آیتیں اور ہیں جو آپ کے سننے والوں کو ہدیہ کرنی ہے دین کے حوالے سے کہ اللہ نے جس دین کو نازل کیا ہدایت بشر کے لیے. کل میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ پوری زندگی کی تنظیم کا نام ہے اسلام. خود قرآن نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام. دین اللہ کے پاس اگر کوئی ہے تو فقط اور فقط اسلام ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا قرآن میں تلاش کریں کہ پروردگار نے دین کے لیے کیا کوئی اور صفتوں کا، کوئی اور اوصاف کا، کوئی اور ناموں کا ذکر کیا ہے. تو دیکھیں پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ توبہ نواں سورہ ہے، اس میں دین کا ذکر کیا ایک صفت کے ساتھ، ایک نام کے ساتھ. ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. تاکہ اللہ اپنے دین کو تمام ادیان پر، تمام دینوں پر غالب کر دے. تو اس آیت میں رب کائنات نے دین کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا. دین کیا ہے؟ دین حق. اب پھر قرآن میں تلاش کریں کہ کیا رب کائنات رحم الرحیمین دین کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کرتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید میں کئی لفظ ملے جو اللہ نے دین کے لیے استعمال کیے. ایک مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ استویٰ. میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں تو آپ کے ذہن آمادہ ہو جائیں. ماشاءاللہ صاحبان فکر، بچے، نوجوان بزرگ سب بیٹھے ہوئے اور مل کر ہم انشاءاللہ عظمت دین پر ایک فیصلہ قرآنی فیصلہ کریں. ارشاد فرمایا ان اللہ استویٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا ہے.
میں نہیں بول رہا ہوں، جو دین دینے والا ہے وہ بول رہا ہے. ان اللہ، کل کے تقریر آپ کے ذہنوں میں ہو دین اسلام کے اوپر تو وہی سے بیان آگے جا رہا ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا. پھر کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا. ماشاءاللہ سلامت رہے صاحبان فکر بیٹھے ہوئے. تو اس آیت میں رب کائنات نے دین کے لیے ایک نیا لفظ دیا، وہ ہے دین مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی منتخب، مصطفیٰ کے معنی انتخاب شدہ، چنا ہوا، برگزیدہ، ہے نا. تو اب کیا کہتا ہے؟ دین اسلام ہے، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے. اور ایک آیت میں اللہ نے عجیب کہا وعد اللہ الذین، دین کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. ہم نے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. میں نہیں بول رہا ہوں، اللہ بول رہا ہے. دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ. مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مرتضیٰ کے معنی پسندیدہ. مجھے فرمائیے گا، دین حق ہے، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے. مالک کوئی اور لفظ بھی ہے دین کے لیے؟ دین ہے زندگی کی تنظیم کا نام. جب دین ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو انسان عمل کیا کرے گا؟ تو دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین حق. اور اب پھر قرآن نے آواز دی سورہ روم کے اندر فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. کہتا ہے اللہ کہ اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف ہے. حنیف یعنی سیدھا، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی کچی نہیں ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اور میں، اللہ بول رہا ہے، میں نے پوری انسانیت کو اپنی بنائی ہوئی فطرت پر پیدا کیا. ذالک الدین القیم. اور کہتا ہے یہ دین قیم بھی ہے یعنی مضبوط بھی ہے، اور حنیف بھی ہے یعنی سیدھا بھی ہے. تو ہمیں ایک آیت میں دین کے دو لفظ ملے، دین حنیف، دین قیم، ہے نا. وہ آیت ذہن میں رکھیے گا، دین حق ہے، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے نا. اب مالک نے کتنے لفظ دے دیے. پھر اب سورہ نحل جب میں نے پڑھی تو ایک اور لفظ ملا، لہ الدین واصباً افغیر اللہ تتقون. اللہ کا دین واصب ہے. اللہ بول رہا ہے سورہ نحل کے اندر، سورہ میں لہ الدین واصباً افغیر اللہ تتقون. میرا دین واصب ہے. واو الف صاد پہ. واصب کے معنی جو چلتا رہے، واصب کے معنی جو جاری رہے، واصب کے معنی جس میں انقطاع نہ ہو، واصب کے معنی جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو دین واصب بھی ہے. ایک لفظ اور سن لیں دین کے لیے تاکہ مل کے فیصلہ ہو جائے. دین واصب یعنی مسلسل جائے، دین حنیف یعنی سیدھا رہے، دین مصطفیٰ یعنی برگزیدہ، دین مرتضیٰ یعنی پسندیدہ. اور اب سورہ زمر میں کہتا ہے الا للہ الدین الخالص. آگاہ ہو جاؤ کہ خالص دین اللہ کا ہے. علی بال کوئی ملاوٹ نہ ہو. خالص اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو جب قرآن نے کہہ دیا کہ دین خالص ہے تو پھر وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. بلند سلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیں یہ ہم جس دین کی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی. میں یہ آیتیں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے تاکہ ہمیں مل کر اندازہ ہو، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہر مسلمان کو، کہ دین ہے کیا، ہے نا. دیکھیں قرآن مجید نے یہ ذرا سی باریک بات میرا ساتھ دے گا. آیتیں سن کے آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ممبر آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے نا. ذرا سی باریک بات میرا ساتھ دیے گا. دیکھیں یہ سارے توحید پرست بیٹھے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ہے نا. اب دین کی شان دیکھیں. دہریہ جو اللہ کو نہیں مانتا، سورہ جاسیہ میں اللہ نے اس کے نظریے کو نقل کیا. اللہ نقل کر رہا ہے قرآن مجید میں دہریے کو نظریہ، ہے نا. کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہ دہریے کہتے ہیں وقاتو
ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لہم بذالک من علم انہم الا یظنون. سورۃ جاثیہ کی 23ویں آیت ہے، اور اس میں اللہ نے دہریوں کو نظریہ نقل کیا. کہتا ہے کہ یہ دہریے کہتے ہیں کہ جناب جو کچھ بھی ہے وہ یہی زندگی ہے. ما ہی الا حیات الدنیا، یہ دنیا کی جو زندگی چل رہی ہے، دہریہ کہتا ہے بس یہی کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ما ہی کچھ نہیں ہے. اچھا تو اور کیا ہے؟ وما یہلکنا نموت و نحیا. ہم دہریہ بول رہا ہے ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو فقط زمانہ مارتا ہے. اللہ کہتا ہے وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان کے پاس ان باتوں کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کے پاس ان باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یظنون، اللہ بول رہا ہے انہم الا یظنون. یہ تو فقط اپنے گمان پر، اپنے ظن پر بھروسہ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو دہریہ کیا کہتا ہے کہ بھائی یہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے، یہی کہتا ہے نا. اچھا دیکھیں دہریے کی اگر اس بات کو مان لیا جائے نا کہ بس یہی دنیا اور کچھ نہیں ہے، تو جانتے ہیں اتنے اعتراضات اور اتنے سوالات پیدا ہوں گے کہ دہریے کے لیے اس کا ایک سوال کا جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا، بلکہ ناممکن ہو جائے گا. اگر دہریے کی بات کو مان لی جائے کہ جناب یہی دنیا ہے، انسان کی زندگی کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کوئی عالم نہیں، کوئی آخرت نہیں، کوئی برزخ نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، ہے نا. تو ایک سوال یہ ہوگا کہ جناب جب اس دنیا کے بعد کچھ نہیں ہونا ہے نا، تو یہ کائنات کروڑوں خربوں سال سے بنی ہے. اس اربوں خربوں سال کی کائنات میں انسان کو فقط 100 سال کیوں ملے؟ میں صاحبان فکر سے خلاف کر رہا ہوں. میں دیکھیں اب رزلٹ تک جاؤں گا. یہ میں نے کہا نا پہلے سے باریک بات ہے، ایک درسی انداز میں بڑی علمی چیز ہے جو آپ کا سامنے ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی دہریہ کہتا ہے کہ جناب یہی دنیا کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک سوال ہوا، اس کا جواب نہیں دہریہ کے پاس. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جناب اگر یہ دنیا آخری ہے اور اس کے بعد کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی پاسپورٹ نہیں ہے، تو پھر انسان اس زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں لے؟ کیا اگلی نسلوں کے لیے؟ اگر وہ کہے اگلی نسلوں کے لیے تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگلی کوئی انسان کی دوبارہ کوئی پاسپورٹ صحیح نہیں، تو اگلی نسلوں کے لیے کریں گے تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ توجہ کریں جو جملہ کہہ رہا ہوں. بھائی تم دہلی سے کہہ رہے، میں دہلی سے مخاطب ہوں، تم کہتے ہو کہ دنیا حتمی نتیجہ ہے، کوئی سوال کوئی جواب نہیں ہے نا، تو پھر انسان زندگی کی ترقی میں حصہ کیوں دے اگلی نسلوں کے لیے؟ تو اس سے خود اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا پھر ایک سوال ہوگا کہ انسان کسی قانون کی پابندی کیوں کرے جب کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی ہے؟ نہیں معلوم ہے جملہ پہنچا. جب یہ اتنے اہم جملے بول رہا ہوں آپ سے، جب کوئی پوچھ گچھ کوئی سوال جواب نہیں ہونا ہے تو بھائی اب قانون کو مانو تو کیا، اور قانون کو توڑ دو تو کیا. یہ سارے سوال ذہن میں رکھیں. اور ایک سوال یہ بھی ہوگا جناب کہ جب کوئی سوال جواب کسی سے نہیں ہونا، مرنا ہے، مرنے کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی پوچھ نہ پوچھ نہ کچھ بھی نہیں، نہ سوال نہ جواب، تو پھر انسان بن کر زندگی کیوں گزارے؟ جانور بن جائے. اچھا کوئی ممکن ہے کہتے جناب ٹھیک ہے انسان جانور بن جائے. اچھا تو اگر جانور بن جائے تو پھر عقل کو ملی؟ دیکھو ایک ایک جملہ قیمتی ہے جو اتنے محترم سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں. تو اگر دہریے کے بات کو مانا جائے تو جتنے سوالات میں نے قائم کیے کہ آپ نے قائم کیے، ان سارے سوالات کے جوابات تشنہ جواب رہ جائیں گے، کسی کے جواب ممکن نہیں ہے. لیکن اس کے بالکل برخلاف اگر قرآن کے نظریہ یوم الدین کو مانا جائے، قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا فقط آخری نتیجہ نہیں ہے، اس کے بعد ایک اور عالم ہے، ایک اور دنیا ہے. میرا ساتھ دیتے رہیے گدرا، ایک اور بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں لیکن شرط یہ ہے بیداری. اس عالم کے بعد ایک اور عالم ہے جسے یوم الدین کہا جاتا ہے. اور اب قرآن نے آواز دی، خود قرآن رہنمائی کر رہا ہے، کہتا ہے وما ادراک، اللہ بول رہا ہے قرآن میں، انسانوں سے بول رہا ہے، وما ادراک ما یوم الدین. ذرا دیکھیں آیت کا مزاج دیکھیں. اللہ کہتا ہے وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ آیت پڑھ رہا ہوں، میں آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھنے والے بیٹھے خاموش نہیں بیٹھنا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، اور تم کیا جانو کہ یوم الدین کیا ہے؟ مالک الدین کیا ہوگا؟ یوم لا تملک لنفس، یوم لا تملک نفس شیئا، وہ دن ایسا ہوگا لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کسی انسان پر کوئی غلبہ، کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا. مالک پھر ہوگا کیا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا.
اس دن سارا امر، اللہ بول رہا ہے قرآن میں، اس دن سارا امر اللہ کے پاس ہوگا. تو آپ نے دیکھا کہ اگر اسلام کے نظریہ یوم الدین کو مانا جائے، میرا خطاب ہر انسان سے ہے، تو سارے وہ سوالات جو رہ گئے تھے ان کے جوابات مل جائیں گے. تو پوری تحقیق کا خلاصہ کیا ہوگا کہ پوری کائنات دو چیزوں کے درمیان ہے، ایک ہے مبدا اور دوسرا ہے معاد. میں اور آسان کر رہا ہوں، صاحبان فکر بیٹھے میرے سامنے، میں بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. دیکھو پوری کائنات کا نظام دو چیزوں پر ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پہ ایمان لاؤ. آپ اگر قرآن مجید پڑھیں اور پڑھتے ہیں ماشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں میرے اللہ نے ایمان باللہ کے فوراً بعد ایمان بالآخرت کا ذکر کیا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ فوراً کہتا ہے آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ فوراً کہتا ہے آخرت پر ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت پر عقیدہ رکھنا دراصل عقیدہ اللہ کا منطقی نتیجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے. میں یہ توحید پڑھ رہا ہوں، میں توحید پڑھ رہا ہوں. آباد رہے نعرہ لگانے والے، توحید پڑھ رہا ہوں میں، اور کس کے سامنے پڑھ رہا ہوں؟ علی کے چاہنے والوں کے سامنے جو علی کا نام لگاتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں نا. اور علی کا ایک لقب ہے مولا الموحدین، توحید پرستوں کا مولا. تو بیدار رہنا، سننا کوئی پیغام اگر مل جائے تو انشاءاللہ گفتگو ہماری آگے بڑھ جائے گی. بہت سی باتیں کرنی ہیں، یہ بڑی اہم گفتگو ہے جس کا میں نے چھیڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب قرآن میں جہاں اللہ کہتا ہے ایمان باللہ، فوراً بعد میں کہتا ہے ایمان بالآخرت. اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پہ لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ آخرت پہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لائے، ہے نا. بہت ڈیٹیلس ہے اس کی، میں وقت بیان نہیں کر رہا ہوں کہ پھر ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اب اللہ کائنات کا بادشاہ، کائنات بنانے والا. دیکھیں میں کوئی عمل انجام دوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عمل میں نے بے حکمت انجام دے دیا ہو. آپ کوئی عمل انجام دیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بے غرض، کوئی بغیر حکمت کے آپ نے وہ عمل انجام دے دیا. لیکن کائنات کا خالق ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو سب نے بات مان لی. اچھا تو اب اس نے یہ کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات، فقط زمین نہیں، زمین تو ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے چھوٹا سا، ہے نا. آسمان، زمین، ثوابے، سیارے، کواکب، کہکشائیں، زمین، آسمان، کتنی چیزیں بنائی کائنات ہے نا. اتنی وسیع کائنات، سائنس لگی ہوئی ہے، ڈسکور کر رہی ہے، فلاں کر رہی ہے، چاند پہ جا رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں. لیکن اس کائنات کا بنانے والا میرا اللہ ہے، رب کائنات ہے، ٹھیک ہے. اس نے یہ کائنات بغیر حکمت کی نہیں بنائی کہ میں ایسے بن گئی جسے دہریہ بولتا ہے، نہیں. اس نے کوئی عمل حکمت کے بغیر نہیں کہا. بہت سی آیتیں سننے والوں کے حوالے کر سکتا ہوں جس پر اللہ نے کہا کہ ہم نے زمین و آسمان کی کوئی چیز باطل نہیں بنائی، حق پہ بنائی. اچھا تو اب حق پہ بنائی ہے نا، تو کائنات بنانے کی کوئی نہ کوئی غرض ہے، کوئی نہ کوئی اس کی غرض ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. لیکن کائنات بنانے کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوتا، اللہ تو بے نیاز ہے. میں مجبور ہوں جملہ کہنے پر، ہے نا، میں مجبور ہوں. اور یہ میں اتنا علمی مجمع بیٹھا ہوا، میں نے یہ موضوع چھڑا ہوا ہے. اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہوگا، بندے کو ہوگا، اس سے کہ وہ تو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ غنی بذات ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہے نا، وہ تو اس کی ذات تو بے نیاز ہے. تو اب اس کائنات کو اس نے بنایا کس نے؟ کسی غرض کے لیے. اب اس کی غرض کیا ہے؟ میں بیان کروں، آپ بیان کریں تو کوئی کہے کہ جناب آپ کو کہاں سے معلوم ہو گیا. لیکن اب قرآن میں آپ دیکھیں اگر، تو اللہ نے کئی مقامات پر ارشاد فرمایا. سورہ لقمان قرآن کا مشہور سورہ ہے، اس کی میں ایک آیت پڑھ رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ غرض کائنات بنائی کیوں گئی ہے. اللہ کہہ رہا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. اللہ کہتا ہے اے انسان کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے مسخر کیا. توجہ فرمائیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ ہم نے تیرے لیے مسخر کیا ہے نا. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر برسا دیا. ظاہرتاً و باطنتاً، ظاہری نعمتیں برسا دی، باطنی نعمتیں برسا دی، ہے نا. دعائے کمیل جب پڑھتے ہیں یار تو اس میں جملہ نہیں پڑھتے یا سابق النعم، اے نعمتوں کے برسانے والے. یہ دعائیں پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، اس لیے میں یہ کوٹیشن دے رہا ہوں آپ کے سامنے. شب جمعہ جب آتی ہے تو دعائیں پڑھتے ہیں، دعائے کمیل یا سابق النعم،
یا دافع النقم، اے نعمتوں کے برسانے والے. تو سورہ لقمان میں کہتا ہے میں نے زمین و آسمان کی جو چیزیں بنائی انسان کے لیے. اور سورہ نحل 16واں سورہ اس میں کہتا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم، میں نے زمین بنائی تمہارے لیے، آسمان بنایا تمہارے لیے، زمین کا فرش بچھایا تمہارے لیے، شمس و قمر بنائے تمہارے لیے، آسمان کا شامیانہ تاما انسان کے لیے، زمین کا فرش بچھایا انسان کے لیے، سورج و چاند کی قندیلیں لٹکائی انسان کے لیے، ستارے بنائے انسان کے لیے. تو سورہ لقمان میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے جو کائنات بنائی وہ انسان کے لیے. سورہ نحل میں بھی کہتا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان، لیل و نہار، شمس و قمر انسان کے لیے بنائے. تو میں ہاتھ دھو کے پوچھوں مالک تو نے پوری کائنات بنائی انسان کے لیے، اور انسان کو کس لیے بنایا؟ مجھے قرآن سے بیدار ہو جاؤ، مجھے قرآن سے فیصلہ لینا ہے. ساری کائنات بنی، آسمان بنا انسان کے لیے، زمین بنی انسان کے لیے، چاند بنایا انسان کے لیے، سورج بنایا انسان کے لیے، کواکب بنائے انسان کے لیے، نجوم بنائے انسان کے لیے، ستارے بنائے انسان کے لیے، بہتا سمندر بنایا انسان کے لیے، ساتوں پہلے پہاڑ بنائے انسان کے لیے، ساری کائنات بنی انسان کے لیے. مالک انسان کس لیے بنا؟ کہا سورہ ذاریات پڑھو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے بنایا اپنی عبادت کے لیے. ماشاءاللہ مل کے آ جاتا ہے. ساری کائنات بنی، نعرے لگیں گے بھی آخر میں، ساری کائنات بنی کس کے لیے؟ انسان کے لیے. انسان مجمع یہاں سے وعدہ بیٹھا بیدار رہنا، انسان کس لیے بنا؟ اللہ کی عبادت کے لیے. کیا کہتا اللہ؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں سے وہاں تک اگر بیدار ہے تو جملہ میرا سنبھالیے گا، جملہ میرا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے انسان پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے، جن پیدا ہوا اللہ کی عبادت کے لیے. تو میرے جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے علی کے چاہنے والوں کو کہ انسان کی غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت. جن کی غرض خلقت کیا ہے؟ عبادت. تو انسان کی غرض خلقت بھی عبادت، جن کی غرض خلقت بھی عبادت. اب میرے نبی کی حدیث یاد آئی، میرے نبی نے کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل. جس کی ایک ضربت پورے مقصد تخلیق کو پورا کر دے اس کا نام ہے علی. سبھی بلند سلام پڑھے مل کے. اتنا نعرہ لگایا آواز کوئی آئی میری. یا علی. بیان کو آگے لے جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جملے جو میں اب تک بیان کیے نا، آپ اتنا بول رہے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا دل لگتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جب وہ سننے کو تو آدمی کمرے میں بیٹھ کے بھی سن سکتا ہے. لیکن اب ممبر پہ اوپر سامنے فرشادہ پہ جتنے مومنین ماشاء اللہ تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، خود بھی ہیں، ہے نا، بچے بھی ہیں، اور ان کو پیغام دے رہا ہوں میں قرآن کا. تو انسان بنا اللہ کی، بولتے رہنا میرے ساتھ ساتھ، یہ 50-55 منٹ جو ہے وہ بولنے کے لیے. جن پیدا ہوا عبادت کے لیے، میں اور آپ پیدا ہوئے عبادت. کہاں پر؟ سورہ ذاریات میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جن و انسان تمہیں بنایا اپنی عبادت کے لیے، ہے نا. اچھا تو مالک تیری عبادت کرنی ہے. دیکھیے میں کیسے کہاں سے موڑ کے آپ کو ایک فیصلے کرواتے ہوئے آگے لے جاؤں گا. مالک تو نے ہمیں پیدا کیا عبادت کے لیے، کہاں عبادت کرو میری. مالک تیری عبادت کیسے کرے؟ کہ میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. بولتے رہے مولا آباد رکھے، آباد آنی آباد. یہ 50 میں تھکنے کے نہیں ہے، میرے ساتھ بولنا ہے. میں توحید سے نبوت تک، نبوت سے امامت تک آؤں گا. مالک کیسے کریں؟ کہا مجھے میری عبادت کرنی ہے تو مجھے پہچان کے کرو. مالک تجھے کیسے پہچانے؟ کہا مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں سے پہچانو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے سلامت رہے. مجھے ناموں سے پہچانو، ہے نا. رزاق ہے، شافی ہے، کافی ہے. کہتے ہیں نا ماہ رمضان آتا ہے دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں جوشن کبیر، ہے نا، دعائیں یستشیر، دعائیں مجیر. مفاتیح الجنان کھولتے ہیں تو اس میں دعائیں لکھی ہوتی ہیں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو، یہ مختلف لکھی ہوتی ہیں، یا مجیب دعوت المستقین، یا کافی، یا شافی، یا وہ شفا دینے والا، وہ وہاب، وہ کافی،
وہ کفایت کرنے والا، وہ ناصر، مدد کرنے والا، کتنے نام ہیں اللہ کے. میں آپ کی طبیعتیں آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں مائک خراب پرابلم کر رہا ہے، لیکن میرا ساتھ دیتے رہیے گا، ڈسٹربنس نہ ہو. آپ میرے توجہ رکھیں گے تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جائیں گے اور صرف اس جملے کی طرف رہیں گے. چلا پوری طاقت سے میں کوشش کروں گا یہ پیغام پہنچے. دیکھیں میرے اللہ نے دعائیں تو ہیں، مجھے انکار نہیں ہے، دعائیں تو پڑھتا ہے انسان، دعائیں جوشن کبیر، جو دعائیں یستشیر، دعائیں مجیر، اور دعائیں ہیں جس میں اللہ کے نام ہے نا. لیکن قرآن میں اللہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے. الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی، رب العالمین، جو سارے عالمین کا رب ہے نا. تو کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رب العالمین ہوں. پھر کہتا ہے کہو الرحمن الرحیم، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں. پھر کہو مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو سورہ حمد میں کتنے نام، کتنی صفت ہے اللہ کی. میں ابھی دین کی صفت بیان کر رہا تھا اور اب اللہ پہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں متکبر، میں شافی، میں کافی، ہے نا. سورہ رحمان میں نہیں پڑھتے؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، اللہ تطغوا فی المیزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بیان سکھلا دیا، ہے نا. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر یسجدان. یہ سورج مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر چل رہا ہے. یہ چاند مجھ اللہ کی معین کی ہوئی راہ پر رواں دوا ہے، گامزن ہے. تو سورہ رحمان میں کہتا ہے میں رحمان ہوں. سورہ حمد میں کہتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، رب العالمین بھی ہوں، مالک یوم الدین بھی ہوں. اور بہت سے قرآن میں آپ کو الفاظ مل جائیں گے جس میں میرے مالک نے، پروردگار عالم نے اپنے نام گنائے، ہے نا. کہیں کہتا ہے کہ میں وہاب ہوں، دعاؤں میں کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے میں وہاب ہوں، متکبر ہوں کہیں. لیکن مجھے قرآن مجید کے اندر توجہ کرے گا، مجھے قرآن مجید کے اندر ایک آیت ایسی ملی، تو تعارف تو اللہ نے پورے قرآن میں کرایا اپنا، لیکن ایک آیت میں اللہ نے عجیب انداز سے، عجیب ڈھب سے، عجیب طرز سے، عجیب طریقے سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا زمین کا بنانے والا بھی وہ ہے، آسمان بنانے والا بھی وہ ہے، درخت اگانے والا بھی وہ ہے نا، برسانے والا بھی وہ ہے. ایک مقام پہ اللہ عجیب شان سے کہتا ہے ان اللہ، توجہ کریے گا، ان اللہ فالق الحب والنوا. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرے کہا جائے میں اللہ فالق کہتے ہیں، فے الف لام کا فالق کہتے ہیں شکافتہ کرنے والے کو، حب کہتے ہیں دانے کو. یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، قرآن پاک کا جملہ ہے. یاد رکھنا نوجوانوں، ان اللہ فالق الحب والنوا. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شکافتہ کرتا ہوں. میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے چوک میں دانے کو پھاڑتا ہوں، شکاف کرتا ہوں. تو یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو میرا پیغام ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات لامحدود ہے. لیکن جو مزاج توحید کا، وہی مزاج نبوت کا، جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا، اس نے دانے میں شکاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے چاند میں شکاف کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شکاف کیا مجھے مولا مانو. سبھی بلند سلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. میں نے اتنے لیکن علی کے در کا سہارا نہ چھوڑیے. توجہ فرمائیے گا جملے پہ. اتنے میں نے آیتیں آپ سامنے پڑھ دی ہیں جن میں اللہ نے اپنا نام لیا اور گفتگو نام کی ہو رہی ہے اور نام ہی پر میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. اس لیے کہ نام ہی سے ایک کام لینا ہے اور مل کر لینا ہے انشاءاللہ مجمع کے سامنے. دیکھو اللہ کہتا ہے میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں شافی، میں کافی، میں ناصر، میں مددگار، سب کچھ ہے نا اللہ، ہے نا. اچھا تو اب
ناموں کی 2 قسمیں ہیں، ناموں کی 2 قسمیں. وہ 2 قسمیں کون سی ہیں دوستوں؟ نام کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں. بڑی میں لاجیکل اور بڑی منطقانہ بات کر رہا ہوں، لیکن مثالوں کے ساتھ ساتھ تمثیلی اندازہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے. ناموں کی 2 قسمیں، ایک قسم وہ جو نام ہم اور آپ رکھتے ہیں، ہے نا، یہ توحید پرست بیٹھے ہوئے. اب ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے؟ مثال دے رہا ہوں، کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، ہے نا. ہم نام رکھ دیتے ہیں فاضل، ہے بالکل جاہل. نہیں معلوم میرا جملہ پہنچا نہیں پہنچا بھائی. ہم انتہائی بدعمل آدمی ہے اور نام رکھ دیا عادل. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اور اگر یہ سن لیا آپ نے تو بیان میرا آگے بڑھ گیا. ہم نام رکھتے جناب مثلا ساجد، اب ضرور نہیں کہ وہ سجدہ کرنے والا ہو، خدا کرے جملہ پہنچے سننے والوں تک. آپ نے نام رکھ دیا جناب عالم، ممکن ہے جاہل ہو بالکل. آپ نے نام رکھ دیا فاضل، اور کوئی فضل کوئی ہوئی نہیں، بالکل جاہل ہو، ہے نا. نام رکھ دیا صالح، نیک، اور ہے بالکل بدعمل. تو یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ نام رکھ دیا عادل ہو یا نہ ہو، نام رکھ دیا صالح ہو یا نہ ہو، نام رکھ دیا عالم چاہے جاہلی کیوں نہ ہو. یہ بتلا رہا ہے کہ ہم جب نام رکھتے ہیں تو کیریکٹر کی ضمانت نہیں ہوتی. مولا آباد رکھے مل کر دیکھو، اتنا میں نے آسان کر دیا ہے. اتنا اس سے بڑا جملہ کہنا مولا آباد رکھے جتنے وہ بیٹھے رکھنے والے. ہم نام رکھتے ہیں عادل رکھتے ہیں، صالح رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں، عالم رکھتے ہیں، فاضل رکھتے ہیں، ساجد رکھتے ہیں، کچھ بھی رکھتے ہیں، ہے نا. ضرور نہیں کہ وہ عادل ویسا ہی ہو. تو ہم جب نام رکھتے ہیں، یہ جملہ آپ نے سن لیا اگر مثال، تو اب جو جملہ مشکل آنے والا تھا وہ آسان ہو جائے گا. ہم جب نام رکھیں تو کیریکٹر کی کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. بھلے وہ ساجد ہو، بھلے وہ صالح ہو، ممکن ہے کہ نہ ہو، ہے نا. لیکن جب اللہ کہے کہ میں وہاب، تو واقعا وہاب. جب اللہ کہے کہ میں رزاق، تو واقعا رزاق. جب اللہ کہے کہ میں شافی، تو واقعا شفا دینے والا. ہے کوئی اعتراض کرے؟ اس منزل میں بیان میرا آ گیا. ابھی تک میں توحید پڑھ رہا ہوں، لیکن توحید و نبوت نامت ملا کے آگے بڑھ رہا ہوں. ہم کہیں صالح عالم، ممکن ہو ممکن نہ ہو، لیکن جب اللہ کہتے کہ میں رزاق، میں وہاب، میں قہار، میں جبار، میں فالق الحب والنوا، تو جیسا کہتا ہے وہ ویسا ہی ہوگا، ہے نا. تو سمجھ میں آ گیا. ہم نام رکھیں تو کردار کی ضمانت نہیں، لیکن اللہ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اتنی میں تمہید باندھ کے لایا تھا اور آپ نے بیداری سے آوازوں کے ساتھ ہم نوا آواز ہو کر میرے جملوں کا ساتھ دیا ہے. اور جملے میرے کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہوں. اب معصوم کہتے ہیں، دیکھیں الکوثر عربی میں 5-6 جلدوں پر مشتمل ایک سیٹ ہے جناب سیدنا کی سیرت کے اوپر. اس میں انوار المواہب فارسی کتاب ہے، اس میں اور اردو کی مختلف کتابوں کے اندر آپ کو اس قسم کی حدیثیں مل جائیں گی جو میں سنا رہا ہوں. ناموں کی 2 قسمیں یاد ہیں آپ کو؟ ہم نام رکھے تو کچھ اور، اللہ رکھے تو کچھ اور. اب میرے معصوم امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی اندیت اور اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. جو جہاں سے ذکر سننے آیا ہوا ہے، مرضی آپ کی چاہے بولے یا نہ بولے، میں تو اپنے معصوم نبی کا، اپنے معصوم امام کا بیان کروں گا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی اندیت میں، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس شہزادی کونین کے 9 نام ہیں. 9 نام ہیں، ٹھیک ہے نا. اب وہ 9 ناموں کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، لیکن معصوم فرماتے ہیں وہ 9 نام کون سے ہیں؟ فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت ہے سلامت ہے. کہیں بیان جائے گا، مل کے چلنا ہے، تھکنا نہیں ہے، مل کے چلنا ہے تاکہ میرے ساتھ ہم آواز ہو جائیں، ہم نوا ہو جائیں. یہ 9 نام ہو گئے نا جو معصوم نے بیان کیے. اور کہاں پر ہے؟ اللہ کے پاس. یہ نام اللہ کی اندیت میں اللہ کے پاس ہے. جس شہزادی کے 9 نام ہیں، حدیثوں میں آپ کو یہ نام مل جائیں گے، ہے نا. اب میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ان 9 ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ، ایک نام ہے صدیقہ، ہے نا. سب کو ڈسکس نہیں کرنا، اس صدیقہ کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. اب پوچھے قرآن سے کہ اسلام کی طاقت کیا ہے. سورہ مریم 19واں سورہ، میں جہاں بھی رک جاؤں آپ نہ رکیے گا، شرط یہ ہے میرے ساتھ دیتے رہیے گا. سورہ مریم میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اللہ کہہ رہا ہے کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا، وہ ہمارا نبی بھی تھا، صدیق بھی تھا. جتنا بولیں گے اتنا انشاءاللہ اہم نتیجہ ملے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، فیصلہ ہوگا انشاءاللہ آج امام بارگاہ میں یہاں اتنے ہزاروں کے مجمع کے سامنے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. کتاب میں ذکر کرو ابراہیم کا،
انہو اللہ بول رہا ہے انہو کانا صدیق النبی، ابراہیم صدیق بھی تھا، ابراہیم نبی بھی تھا. تو قرآن کی نص ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام صدیق بھی ہے، ابراہیم نبی بھی ہے. مالک کوئی اور بھی صدیق ہے؟ پھر سورہ مریم میں پڑھو، پھر سورہ مریم میں کہو کہ اللہ کہتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر کرو. انہو کانا صدیق النبی، قرآن بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے انہو کانا صدیق النبی. وہی جملہ ہے، ادریس نبی بھی تھا صدیق بھی تھا، ہے نا. تو اللہ نے کیا کہا سورہ مریم کی 2 آیتوں میں ہمیں 2 جملے ملے، ابراہیم نبی بھی ہے صدیق بھی ہے، ادریس نبی بھی ہے صدیق بھی ہے. مالک یہ دونوں مرد تھے، کوئی اور بھی صدیق ہے؟ تو کہا سورہ مائدہ پڑھو 5واں سورہ، مل مسیح ابن مریم الا رسول، میرا جملہ فیصلۃ المرحلہ میں ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ ہے. مالک اور کیا ہے؟ کہے گا قد خلت من قبلہ الرسل، اور عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، عیسیٰ سے قبل بہت سے رسول گزر چکے تھے. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے، بھائی پتہ ہے عیسیٰ نبی ہے یہ بتا دیتا، لیکن یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. قرآن میں کوئی جملہ بے مصرف نہیں ہوتا. اللہ نے کہا عیسیٰ سے پہلے بہت سے ہمارے رسول گزر چکے ہیں، نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. اس انداز سے جس معراج پر پہنچ کر آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ بزرگوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے ماشاءاللہ چہرے کھلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں اور قرآن کے ماننے والوں کو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں، اپنے امام کی حدیث بیان کر رہا ہوں، حوالہ دے کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ بیان آگے مل جائے. لیکن اب فیصلہ کرنا ہے ہمیں جلدی جلدی آیتوں کے اندر. وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کانا صدیق النبی، یہ توحید پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں کہ ایک ایک جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کا ہر جملہ معجزہ. میں نے پہلی تک میں کہا تھا نا قرآن کا ہر لفظ معجزہ، قرآن کی ہر آیت معجزہ، قرآن کا ہر نقطہ معجزہ، قرآن کا ہر سورہ معجزہ، قرآن کا ہر پیراگراف معجزہ، قرآن کی ہر سطر معجزہ، قرآن کی ہر تحریر معجزہ، ہے نا. مال مسیح ابن مریم الا رسول، اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. مالک اور کیا ہے؟ قد خلت من قبلہ الرسل، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. اور اب کہتا ہے اس لیے میں آیت پڑھ رہا تھا، کہنے لگا امہ صدیقہ، اور عیسیٰ وہ ہے جن کی ماں کا نام ہے صدیقہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے فیصلہ کرنا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ مائدہ کی آیت، جا کے زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا، زمانے کو سناؤ کہ توحید ہے کیا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے، عیسیٰ رسول ہے، عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے تھے. وہ امہ صدیقہ، اور عیسیٰ کی عیسیٰ کی ماں کا نام ہے صدیقہ. عیسیٰ کی ماں کون ہے؟ صدیقہ ہے. آیت رکی نہیں، اگر رک جاتی تو میں بھی رک جاتا. علی والوں آیت آگے بڑھی، اب مل کے میرا ساتھ دے. امہ صدیقہ، عیسیٰ کی ماں صدیقہ ہے. اللہ کہتا ہے کانا یا قرآن طعام، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے. مریم بھی کھانا کھاتی تھی، عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، باپ بھی کھانا کھاتا، بیٹا بھی کھانا کھاتا تھا، ماں بھی کھانا کھاتی تھی. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں ممبر پہ آ کے کہوں میں پانی پیتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے کہے کہ میں کھانا کھاتا ہوں، تو لوگ کہیں گے نا بھائی یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی. تو مالک کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. مالک یہ جنہیں کہہ دیا کہ عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، مریم بھی کھانا کھاتی تھی. کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اگر اللہ ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے؟ اشعار میرے سنتے ہیں ملکوت سما پر. کہتا ہوں کوئی شعر، کہتا ہوں کوئی شعر جو بشانے زہرا میں پورے اسے لکھ لیتی ہے مریم کی رضا پر. مل کے بولو دم دم علی علی، ہر دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی. سب مل کے بولو نعرہ. اس سے بھی بلند سلمان محچر مل کے سارے. رحمت رہے آپ لوگ. یہ تو ماشاءاللہ میری
सामने हद निगाह तक बैठे हुए अल्लाह के मानने वाले, नबी के मानने वाले, कुरान पढ़ने वाले, बस बयान को बहुत तवील नहीं करता हूँ मैं, जितना ताकत होती है सुनने की और सुनाने की उतना बयान करता हूँ मैं, लेकिन दिल चाह रहा है कि अब यहाँ तक बात आ गई है नामों की, मैं नाम रखूँ तो और आप रखें तो और, लेकिन अल्लाह कहता है वो उम्मुह सिद्दीक़ा, मरियम का नाम है सिद्दीक़ा, है ना। और मेरे इमाम ने क्या कहा, तवज्जो करना, मेरे इमाम ने क्या कहा कि शहजादी कौनैन के अल्लाह के पास 9 नाम है, फातिमा भी है, सिद्दीक़ा भी है ना। फैसला हो जाए मिलकर। देखो अल्लाह ने सूरह आल इमरान में कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन, ऐ मरियम हमने तुम्हें मुस्तफ़ा बनाया है, हमने तुम्हें मुतहर बनाया है। तो मरियम बरगुज़ीदा भी है, मरियम सलामुल्लाह अलैहा मासूमा है, मुतहरा है, मरियम सिद्दीक़ा है कुरान की रोशनी में। लेकिन एक फैसला करना है मिलकर, अगर आप थके नहीं तो फैसला हो जाए, मरियम भी सिद्दीक़ा है और मेरी शहजादी भी सिद्दीक़ा है, लेकिन इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं है? तो अब मासूम से पूछो कि इमाम ने क्या बयान किया। इमाम ने कहा कि मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार है और फातिमा हर जमाने की औरतों की। माशाल्लाह, मौला पान रखे आपको। थक गए लग रहा है मुझे, नहीं थके? अच्छा नहीं थके तो फिर मेरे साथ नारे लगेंगे आखिर में, जुमले के आखिर में। अब मैं देख रहा हूँ मैं आहिस्ता हो जा रहा हूँ, अब आहिस्ता नहीं होइएगा, आप सारे तेज रहेंगे इसी आवाज़ से बुलंदी के साथ इंशाल्लाह। जिस तरह से आप हाथ उठा के अपने ईमान के जज्बे का इजहार करते हैं, अपनी जौलानी तबा, आप खुदा आपकी मुबारक समाजों को नजर बद से बचाए, इस मजमे को नजर बद से बचाए, खुदा पानी मलिक डॉक्टर अब्दुल हुसैन साहब की तौफीक़ात में इजाफा करे। मैं बयान को आगे ले जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा तवील नहीं करना बयान को, लेकिन तौहीद पर पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ गया हूँ मैं, है ना। अब शहजादी का जिक्र भी आ गया है और शहजादी के मानने वाले बैठे हुए, कुछ जुमले हैं जो आज मुकम्मल करने हैं, फिर मैं आऊँगा मसाइल पर, लेकिन ये जुमले मिलकर मुकम्मल होंगे ताकि फैसला हो जाए। इब्राहिम कौन है? बोलना मेरे साथ साथ, इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, सूरह मरियम। इब्राहिम नबी भी है, सिद्दीक़ भी है, ठीक है। फस्को फिर किताब इदरीस नबी भी है, सिद्दीक़ भी है। ये इधर मजमा खड़ा बैठा हुआ है, इससे कह रहा हूं मैं, इब्राहिम नबी, इब्राहिम सिद्दीक़, इदरीस नबी, इदरीस सिद्दीक़, है ना। वो उम्मुहु सिद्दीक़ा और मरियम है सिद्दीक़ा, है ना। लेकिन मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार। ये जुमला मैं पहुंचा सकूं, था क्या नहीं? मिल के साथ आना पूरी ताकत से, जितने सामने बैठे हुए। मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदार और फातिमा ज़हरा मेरी शहजादी कौन है? हर जमाने की, हर दौर की, हर पीरियड की, हर अहद की औरतों की सरदार है। इसीलिए मासूम ने कहा यह सिद्दीक़तुल कुबरा, मरियम सिद्दीक़ा है। मुझे नहीं मालूम जुमला पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, मरियम सिद्दीक़ा है, बेदार होने वालों। और फातिमा फकत सिद्दीक़ा नहीं है, फातिमा है सिद्दीक़ा कुबरा। कुबरा कहते हैं जो सबसे बड़ी हो, अकबर कहते हैं जो सबसे बड़ा हो। क्या नबी की हदीस भूल गए? नबी ने कहा था लौला अलीयुन लम यकुन ले फातिमा कुफुन, अगर अली ना होते तो फातिमा का कोई हमसर ना होता। फातिमा सिद्दीक़ा कुबरा है तो अली सिद्दीक़ अकबर है। सैयदा पे मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़े। मैंने फजाइल पढ़ दिया आपके सामने, कल गुफ्तगू होगी, अब मैं फजाइल नहीं सुना रहा, फजाइल मैंने सुना दिए, है ना। अब सुनने वाले सोचते हैं जरा फिर बैठे क्यों नंबर पे। अब मैं फजाइल नहीं सुना रहा हूँ, फजाइल की फजीलत में एक जुमला सुना रहा हूँ। मिल के सारे आ जाए, मिल के आना, मैं थक जाऊंगा। मिल के फैसला होगा, यहाँ से दीवार पर माशाल्लाह खड़े हुए बैठे हुए, इतना मजमा बड़ा बैठा हुआ है, मिल के फैसला होगा। सैयदा के मानने वाले हैं, खुदा तुम्हें सैयदा की शफाअत नसीब करे, है ना। खुदा सारे मोमिनात को सैयदा कायनात, सैयदा आलमीन की शफाअत नसीब करे। मेरा साथ देना है, गले कराबी सीने के पूरी ताकत के साथ हटाने के बाद पूरी ताकत से, पूरी कलेजे की ताकत से मिल के फैसला करना है। मैंने फजाइल सुना दी, आयतें सुना दी, हदीस सुना दी, रिवायत सुना दी आपके सामने, फजाइल पढ़ दिए। अब फजाइल नहीं पढ़ रहा, अब फजाइल की फजीलत में जुमला सुना रहा हूँ।
اور جلدی سے سناؤں گا، ایسا کہ وقت گزر گیا، اتنے آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، بار بار میں دائیں بائیں دیکھوں اپیل کروں نہیں، جب دل میں اتر جائے جملہ تو دائیں بائیں میں دیکھوں نہ دیکھوں اظہار کر کے بتلانا ہے. جیسے کہ یہاں سے وہاں تک سارے بلا فصل کے ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں تک انشاءاللہ بلا فصل یہ جملہ پہنچ جائے گا تو میں ممبر سے دیکھوں گا انشاءاللہ پیغام مکمل ہو گیا، کل پھر آپ کے سامنے حاضر دوں گا. فضائل کی فضیلت میں جملہ ہے نا، فضائل کی فضیلت میں دیکھو دنیا نے آل محمد کے اس کے جملے کو ریکارڈ کر لو، دنیا نے آل محمد کے عہدے میں تو اختلاف کیا، منصب میں تو اختلاف کیا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، لیکن کسی کی یہ ہمت نہیں کہ آل محمد کے فضائل کا انکار کر دے. مجلس ہو چکی ہے، آپ کو پڑھنا ہے، میں نہیں، آپ پڑھیں گے سارے، آپ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے. دنیا میں ایسا جملہ کہہ کے جاؤں گا سرگودا میں انشاءاللہ آپ ضرور دیوار یاد رکھیں گے یہاں کے. دنیا نے آل محمد کے منصب میں عہدے میں اختلاف کیا نا، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں کوئی بات بھی ادھر ادھر کی نہیں بولتا ہوں، پوری ذمہ داری سے ممبر پہ رسپونس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ کی سماعت کی معراج کو اللہ نظر بس مولا آباد رکھے، سلامت رکھے. بس آپ نے میرے پذیرائی اس نے سوال کیا جملوں کا، اب میں بیان کو آگے لے جا رہا ہوں. بہتر 5 منٹ کے اندر میں فضائل مکمل کروں، مسائل پہ آ جاؤں، ہے نا. اب سمجھ میں آ گیا. اب عہدہ الگ ہے، فضیلت الگ ہے. عہدہ ہے اختلافی، فضیلت ہے اتفاقی، سب مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں مثال دے کے ایک بات کو آگے لے جا رہا ہوں، میرا ساتھ دیے گا نوجوانوں. آپ سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں کہ جناب اگر کسی بات میں ہوتا ہے نا اختلاف، کسی بات میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی یہ بات میں نہیں مانتا، اب جو دلیل اس اختلاف کو ختم کرے گی وہ خود اختلافی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اگر وہ بھی اختلافی بات ہو تو فائدہ کیا. دوسرا کیا کہ بھائی یہ کون سی بات کر رہے ہیں آپ، وہ بھی اختلاف کی بات تھی، یہ بھی جھگڑے کی بات تھی. نیند تو نہیں آ رہی ہے، جس کو نیند آ رہی ہے اس کی نیند توڑ کے طرف جملہ کریں. اتنا اہم جملہ جہاں تک آپ مجھے لے کے آئے ہیں پڑھوانے کے لیے، ہے نا، اور میں قیمتی ترین جملہ کہنے لگا ہوں. اب تک تو کہیں رہا تھا قیمتی جملہ، یہ بھی قیمتی جملہ ہے. اچھا تو اب اختلاف ہو گیا بات میں، آپ نے ایک اور بات کر دی اختلاف میں، کہا بھائی میں مانتے نہیں اس کو. اب آپ لے کے آئے ایسی بات جو اتفاقی تھی، تو اصول کیا بنا کہ جب بھی کسی بات میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس اختلاف کو رفع کرے، ختم کرے، وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. 2 دوست تھے، یاد رکھنا نوجوانوں جملہ، وہ جو غزل ماشاءاللہ جانتے ہیں، میں بچوں کے لیے آسان کر رہا ہوں. 2 دوست تھے، ان دونوں کا مسئلہ چلا. ان میں سے ایک میں آپ نے پوچھا جناب کہ 2 ہیں، ان میں سے ایک یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا عالم ہے. آپ نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں عالم؟ میں نے کہا بھی میں کہہ رہا ہوں عالم. آپ نے کہا دلیل؟ میں نے کہا ان کا دوست. آپ نے کہا میں نہ اسے مانتا ہوں نہ اسے مانتا ہوں. نہیں ایسے بھائی دونوں ایسے تھے کہ آپ ان کو مانتے ہی نہیں تھے اور بات چھڑ گئی تھی کہ وہ عالم ہے یا نہیں. آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا عالم ہے. دلیل جب میں نے دی تو آپ نے رد کر دیا. آپ نے کہا بھائی میں تو نہ اس کو مانتا ہوں نہ اس کو مانتا ہوں. اب ایک ایسا آیا جسے سب مانتے تھے، اس سے پوچھا یہ عالم ہے؟ اس نے کہا اب کسی کی ہمت نہیں کہ انکار کر دے. جو جہاں سے آیا ہوا سننے کے لیے مجھے اجازت ہو تو کہ میں ختم کروں. اب ایسے نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے نا. اب ہمت نہیں میری کہ میں اختلاف کروں، ہمت نہیں آپ کی کا اختلاف کریں. کیوں؟ اس نے کہہ دیا جو اتفاقی ہے. تو سمجھ میں آ گیا ہماری کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو تو جو دلیل اس کو رفع کرے، جو دلیل اس کو ختم کرے، وہ خود اختلافی نہیں ہوتی، وہ اتفاقی ہوتی ہے. اب سمجھ میں آیا میرے اللہ نے میری شہزادی کونین کو اتنا باکمال بنایا کہ آدم سے زیادہ علم دیا، نوح سے زیادہ شکر دیا، ابراہیم سے زیادہ خلت دی، موسیٰ سے زیادہ ہیبت دی، لیکن نہ امام بنایا نہ نبی بنایا. اس لیے کہ نبوت ہے عہدہ، امامت ہے عہدہ، اور علی والے عہدے ہر دور میں اختلافی رہے. کسی نے آدم کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے نوح کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے موسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے عیسیٰ کو مانا، کسی نے نہیں مانا. اللہ نے کہا میں ایک خاتون کو عہدے سے ہٹا کر اتفاقی بناؤں گا کہ اگر مباہلے میں جائے تو نبی کے کام آئے، فجر کا خطبہ دے تو علی کے کام آئے. سیدہ کے اوپر
पढ़ूँ एक जुमला और या नहीं पढ़ूँ? बयान मेरे आखिरी मरहूज़ करीब हो गया है। मैंने तौहीद पढ़ दिया आपके सामने, सजदा की शान बयान कर दी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जब मैं कोई जुमला मुकम्मल करता हूँ तो यहाँ से लेकर वहाँ तक मजमा हाथ उठाता है, नारे नहीं लगाता, फकत हाथ उठा के नारे लगाता है ना। मेरे नबी ने भी तो अली को कदीर में हाथ और बुलंद करके मौला बनाया था। मैं कदीर नहीं पढ़ा, लेकिन आजा मेरे साथ साथ ताकि फैसला हो जाए। नबी ने सवा लाख के मजमे में वो कदीर नहीं पढ़ा, फिर कह रहा हूँ कदीर नहीं पढ़ा, सवा लाख के मजमे में नबी ने अली को हाथ पर बुलंद किया, और क्या कहा? मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका या अली मौला। मेरी जान कुर्बान नबी के जुमले के ऊपर कि जिसका मैं मौला उसका या अली मौला। नबी ने बता दिया कि तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे। थके तो मैं खत्म हो जाऊं, मौला बाबा के मिल के आ जाओ। नबी ने सवाला के मजमे में अली को हाथ पे बुलंद किया और कहा जिसका मैं मौला फहाजा जान कुर्बान मेरी नबी के जुमले पर तिलावत आयात हम करेंगे, तशरीह आयात अली करेंगे, तौज़ीह आयात हम करेंगे, तफसीर आयात अली करेंगे, जंग व तंज़ील कुरान हम करेंगे, जंग व तावील कुरान अली करेंगे, तासीस ईमा हम करेंगे, तकमील ईमा अली करेंगे, तहरीक नबूवत हम करेंगे, ताईद नबूवत अली करेंगे, जिंदगी हम संवारेंगे, तकदीर को अली पलटाएंगे, शान हमशा करेंगे, सूरज को अली लौटाएंगे। हाथ आपके बुलंद हुए हैं, आखिरी कलमात है, कहीं भी गुरेज लेके मसाइब पे आ जाऊंगा। नबी ने गदीर में अली को हाथ पे बुलंद किया और ज़बान से क्या कहा? ये जुमला मजाक नहीं है, हमारा ईमान है। मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। अब आखिरी कलमात है, आपकी मर्जी, इस्तेमाल करें जुमलों का, तो मैं आगे ले जा रहा हूँ। मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। नबी ने सुनाया जिसका मैं मौला, जिसका मैं मौला, जिसका जहां तक जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यानी नबी ने अली वालों को बता दिया कि कुरान हमारा, पढ़ाए अली, शरीयत हमारी, चलाए अली, चराग हमारा, जलाए अली, गिरे अलम, उठाए अली, खड़े सनम, गिराए अली, दावा हमारा, शहादत अली की, इताअत हमारी, मवद्दत अली की, नबूवत हमारी, इमामत अली की, रिसालत हमारी, विलायत अली की, जलाल हम होंगे, जमाल अली, दीन हम होंगे, कमाल अली, रहमत हम होंगे, नेमत अली, कुरान हम होंगे, हुज्जत अली, शहर इल्म हम होंगे, इल्म कदर अली, मालिक कौसर हम होंगे, साकी कौसर अली, ताहा हम होंगे, आले यासीन अली, किताब नबी हम होंगे, इमाम नबी अली, अलस्तु औला हम होंगे, मन कुंत मौला अली, मका मका हम होंगे, जमा जमा अली, और जहां जहां हम होंगे वहां अली। जिसमें विलिया खुदा की कसम शेर हो फज़ाइल अंबिया की मीज़ान है अली और मसाइब अंबिया की मीज़ान है हुसैन। नबियों ने बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं, बद्दुआएं तक दी हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बद्दुआ से तूफ़ान आया था, लेकिन हाथ जोड़ के पूछ रहा हूँ, क्या किसी नबी ज़ादी के कान से गोशवारा नोचा गया?
حسین کی چھوٹی بچی سکینہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، دیکھو جملہ سننا، اتنی لاڈلی بیٹی تھی کہ جب تک حسین اسے کاندھے پر لے کر لوریاں نہ دیں بچی کو نیند نہیں آتی تھی، تھپکیاں دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ وہ گھر حسین کے لیے بیکار ہے جس میں حسین کی چھوٹی بچی نہ ہو۔ وہ بچی اسے حسین در خیمہ پر چھوڑ کر گئے، بچی نے تماچے کھائے، حسین واپس نہیں آئے، بچی کے کرتے کے دامن میں آگ لگی، حسین واپس نہیں آئے، بچی کے کان سے گوشوارہ نوچا گیا، حسین واپس نہیں آئے۔ مقتل نگار میں لکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو شمر لعین ایک خیمے میں داخل ہوا، شمر نے دیکھا، بیٹیوں والے سنا، شمر نے دیکھا کہ ایک بچی بیٹھی ہوئی ہے، ایک مصلی بچھا ہوا ہے، مٹی کا ایک ڈھیر رکھا ہے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حسین کی بیٹی ہوں۔ کہا یہ مصلی کیسا بچھا ہے؟ کہا میرا بابا واپس آ کر نماز عصر پڑھے گا۔ کہا یہ مٹی کا ڈھیر کیسا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم 3 دن سے ہمارے خیموں میں پانی نہیں ہے، میرا بابا واپس آ کر تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ یہ وہ منزل تھی جب شمر لعین نے میرے شہزادی کو تماچا مارا اور اب کربلا کے من میں سورج ڈوبا، غریبوں کی شام آ گئی، اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو گننا شروع کیا، دیکھا کہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے، کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن۔ کہا ام کلثوم تم سکینہ کو داہنی طرف دیکھتی بھی جاؤ اور میں بچی کو بائیں طرف دیکھتی بھی جاتی ہوں، اس لیے کہ بھیا رخصت آخر کے وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ علی کی دونوں بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں بچی ہے کہاں؟ جب بچی کو نیند آنے لگی، جب تماچے کھا چکی تو آئی میدان میں کچلے ہوئے لاشیں پڑے تھے، بے سر کے لاشیں پڑے تھے، آنے کے بعد کہتی ہے اینا ابھی اینا ابھی، میرا بابا کدھر ہے، میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو رک کے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو، میں کیسے تمہارے لاشیں تک آؤں؟ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں نا کہ بچی سینے پر سو گئی، لیکن مجھے معاف کرنا سادہ تو غیر سادہ، سینے میں تو حسین کے اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی کو سینے پہ جگہ نہ مل سکی، پہلو میں جگہ ملی اور بچی سو گئی۔ شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچی کی آنکھ کھلی، بڑھ کر کہنے لگی شمر مجھے تازیانے نہ مار، جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، مقتل کے جملے ہیں۔ بچی رونے لگی، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے۔ آپ شمر نے ڈانٹا، سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارتے، جاؤ اپنے بزرگ کے پاس۔ بچی رونے لگی، کہنے لگی شمر مجھے میرے بابا کی میت کے پاس رہنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے۔ شمر گھبرا گیا، کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہے؟ کہا میری پہلی تمنا، بیٹی کی تمنا، حسین کی یتیمہ کی تمنا سنو گے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔ میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اڑیا پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی، اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی قافلے والے ماتم غریب، ایک غریب مر گیا، آ کر اس کی نماز پڑھے۔ آخری جملے لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، کسی پرسہ دینے والی بوڑھی عورت نے بی بی زینب کا پرسہ دیا اور کہا کہ بی بی یوں تو آپ پر بڑی مصیبتیں آئیں، لیکن بی بی آپ کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ بس یہ سننا تھا کہ شہزادی چیخ مار کر رونے لگی۔
اور کہا سن بوڑھی عورت، ہم آل محمد کے لیے سب سے بڑی مصیبت زندان شام کی مغرب تھی۔ بیٹی والے آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ کہا بی بی وہ زندان شام کی مغرب سب سے بڑی مصیبت کو تھی؟ کہا بات یہ ہے کہ جیسے ہی سورج ڈوبتا تھا تو وہ بچی جو باپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے وہ رونا شروع کرتی تھی اور پکار پکار کے کہتی تھی بابا بابا آ جاؤ بابا، مجھے اپنے سینے پر سلا لو بابا۔ ایسی کسی رات میں، ایسی کسی لمحے میں، خدا تمہارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگا دے، ایسی کسی رات میں شہزادی تھک کے سو رہی ہے، بچی تماچے کھا کے آرام کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں شہزادی نے اپنے سر پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا، ہاتھ پر ہاتھ رکھا، دیکھا چھوٹا سا ہاتھ ہے۔ کہا بیٹی کیا تلاش کر رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ اندھیرا تھا نا؟ کہا پھوپھی اماں میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہوں۔ شہزادی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کہا بیٹی تیرا بابا تو مارا گیا؟ کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں، میرا بابا ابھی یہی تھا۔ اور پھوپھی اماں میرا بابا اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ ایک خاتون تھی، اور پھوپھی اماں میرے بابا نے تعارف کرایا تھا کہ بیٹی یہ تیرے دادا حیدر کرار ہے، یہ تیری دادی فاطمہ زہرا ہے۔ آخری جملہ، اور پھوپھی اماں میری دادی نے مجھے اپنی گود میں بٹھلایا تھا، میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا اور مجھ سے پوچھا تھا بیٹی تیرے کانوں کا درد کیسا ہے؟ سیدانیاں اٹھ کے بیٹھ گئیں، بچی کو دلاسا دیا لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ شہزادی زینب نے لیا لیکن بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ شہزادی ام فروا نے لیا، شہزادی ام کلثوم نے لیا، تھپکیاں دی لیکن مقتل نے لکھا کہ بچی کا رونا بند نہ ہوا۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام سید سجاد آخر جملہ زنجیروں کا لنگر تھام کے اٹھا اور کہا پھوپھی اماں بچی کو مجھے دے دے۔ حسین کی یتیمہ زینب کی گود سے سجاد کی گود میں آئی، سجاد نے تھپکیاں دی اور مختم نے لکھا کہ بچی واقعاً سو گئی۔ پکار کے کہا پھوپھی اماں بچی سو گئی، آ کر اسے لے جائے۔ شہزادی قریب آئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور ایک جملہ کہا سجاد انا للہ و انا الیہ۔ پروردگارا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے، مریض ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔